اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایسی فضیلت رب العالمین نے کسی کی بھی ذکر نہیں کیا ہے جو لفظ انما کے ساتھ اہل بیت کے لیے ذکر کی ہے۔ اہل بیت ائمہ معصومین وہ ہستیاں ہیں کہ جس زندگی کے جس پہلو کے لحاظ سے دیکھا جائے وہ اکمل ترین افراد نظر آتے ہیں۔ ہمارے الفاظ قاصر ہیں، ہمارا بیان قاصر ہے، ان کی صفات، ان کے بلند رتبے بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ یہ رب العالمین ہی ہے اور اس کی کتاب ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت بیان کر سکتی ہے۔ آپ قرآن مجید کا کوئی سا ورقہ کھول کر دیکھ لیں، یا اس پہ اہل بیت کی فضیلتیں ذکر ہوں گی، یا اہل بیت کے فرما برداروں کی کامیابیاں ذکر ہوں گی، یا وہ احکام ذکر ہوں گے کہ جن پر عمل کر کے مومن دنیا و آخرت کی فوز و فلاح سمیٹ لیتا ہے۔ وہ جانب جو اہل بیت کی زندگی میں، محمد و آل محمد کی زندگی میں واضح طور پر سامنے آتی ہے، وہ ہے مخلوق خدا پہ ترس کھانا، مخلوق خدا کی خدمت، مخلوق خدا کے لیے اپنے دل میں رحم رکھنا۔ اللہ کے رسول وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہوا نظر آتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس تم میں سے ایسا رسول آیا ہے کہ عزیزٌ علیہ ما عنتم، جب تم مشکل میں پڑتے ہو، جب تمہارے اوپر مشکلات آ جاتی ہیں تو میرے رسول پر تمہاری مشکل کو دیکھنا بڑا گراں گزرتا ہے، برداشت کرنا اس کے لیے بڑا گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، میرا رسول وہ ہے جو تمہاری دنیا و آخرت کی کامیابی پر بڑا حریص ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین پر میرا رسول رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ایسا رسول رب العالمین نے عطا کیا ہے کہ جو خود دعا مانگ رہا ہے۔ ابو سعید خدری صحابی رسول ہے، خداوند عالم کی رحمت نازل ہو ایسے صحابہ پر، کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کی دعا سن رہا تھا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں پروردگارا اللہم احینی، پروردگارا احینی مسکینا، مجھے ایسی زندگی دے کہ میں مسکینوں جیسی زندگی گزار کے جاؤں۔ وتوفنی مسکینا، جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو اس وقت بھی میں مسکین بن کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ وَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، پروردگارہ جب بروز محشر سب کو محشور کرنا تو مجھے اس قافلے میں محشور کرنا جو مسکینوں کا قافلہ ہو۔ بہت محبت ہے فقراء کے ساتھ، غرباء کے ساتھ، اتنی محبت۔ بعض صحابہ ذکر کرتے ہیں کہ سید المرسلین تشریف فرما ہے اور ایک گروہ آیا ہے، مسلمان ہیں، مومن بن گئے ہیں۔ وہ اتنے غریب تھے کہ ان کے پیروں میں جوتیاں نہیں تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور اتنے غریب تھے ان کے جسم پر لباس نہیں تھا، صرف کسی کو کوئی ٹکڑا کپڑے کا ملا، کسی کو کوئی، انہوں نے اپنا واجبی پردہ، شرمگاہیں چھپائی ہوئی تھیں، اور ان لوگوں کے پاس لباس نہیں تھا۔ جیسے آتے ہوئے دیکھا ہے حسنین کے نانا نے، راوی کہتا ہے میں سید المرسلین کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، ان کی غربت جب دیکھی سید المرسلین کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونے لگ گیا ہے، برداشت نہیں کر سکتے۔ عزیز علیہ ما عنتم، ایسا رسول ہے مشکل میں تم پڑتے ہو، میرے رسول سے برداشت نہیں ہوتا۔ اندر گئے ہیں، بلال کو بلایا ہے، بلال جلدی آذان دو۔ نماز پڑھ کے سید المرسلین نے خطبہ دیا ہے، اور اس خطبے میں تمام مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ ان بھائیوں کی مدد کرنی ہے۔
الحمدللہ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو سید المرسلین کی اس سنت پہ چلتے ہوئے اپنے اپنے علاقے میں غرباء و فقراء کے لیے کھانا جمع کر رہے ہیں، ان کی ضرورت کی چیزیں جمع کریں۔ یہ آپ کے رسول کی سنت ہے، یہ آپ کے رسول کا طریقہ کار ہے۔ خطبہ دینا تھا، کہیں سے کپڑے آنے لگ گئے، کہیں سے کھانے کی چیزیں آنے لگ گئیں، جس کے پاس جو کچھ تھا مسجد میں جمع ہوتا گیا ہے۔ اتنا جمع ہوا کہ اس پورے گروہ کو لباس بھی مل گیا، اس پورے گروہ کو غذا بھی مل گئی۔ سید المرسلین جو لوگ مومن ہوتے، اسلام لے آتے تو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑ جاتا، کافر ظلم کرتے تھے، ادھر آتے مدینہ میں تو مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا جہاں وہ رہتے تھے، ان کو اصحاب صفہ کہتے تھے۔ وہ کئی دن بھوکے بھی رہتے تھے، اور وہ اکیلے بھوکے نہیں رہتے تھے، آپ کا رسول بھی ان کے ساتھ بھوکا رہتا تھا۔ 3 دن اپنے آپ کو بھوکا رکھنا۔ کبھی ایسے کرتے کہ اصحاب صفہ میں سے ایک کو پوچھتے، ہاں بھائی اپنے دوسرے اصحاب سے جو مدینہ میں رہ رہے ہیں، گھر ہیں جن کے، کتنے بندوں کا کھانا ہے تمہارے پاس؟ وہ آگے کہتے 2 کا ہے، تو چلو ایک ان میں سے لیتے جاؤ، 3 مل کر کھانا، اور جی 3 کا ہے تو 2 ان میں سے لیتے جاؤ مل کر کھانا۔ جو بچ جاتے ان کو اپنے ساتھ لے آتے، اپنے گھر میں جو موجود ہوتا سید المرسلین خود ان کے ساتھ مل کر تناول فرماتے۔ اسی وجہ سے چونکہ گھروں میں کوئی اتنا مال نہیں ہوتا تھا، اللہ کے رسول 3 دن بھوکے رہتے اور اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے۔ پتھر باندھا جاتا ہے تو کچھ سکون مل جاتا ہے۔ ایسی زندگی گزاری، غریبوں مسکینوں کے ساتھ ایسے بیٹھتے جیسے غریب مسکین بیٹھتے ہیں۔ کوئی باہر سے اگر آتا تو اس کو یہ سمجھ نہ آتی کہ اللہ کے رسول کون ہیں اور رسول پر کلمہ پڑھنے والے کون ہیں۔ مسجد میں بیٹھتے اپنے اصحاب میں، کوئی اپنے لیے کوئی بلند مقام نہیں ڈھونڈتے تھے، جہاں دیکھتے جگہ خالی ہے وہیں آ کے اللہ کے رسول بھی ساتھ بیٹھ جاتے تھے۔ جو باہر سے آتا وہ پوچھ رہا ہوتا کہ محمد مصطفیٰ کون ہے۔ اس طرح سادگی کی زندگی غربا کے ساتھ ایسے گزارو کہ غربا کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم کسی امیر شخص کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کو شرم محسوس نہ ہو ایسی زندگی، اور کسی پر بوجھ نہیں بنتے۔ ایک دفعہ شاید کسی جنگ، کسی غزوے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں اصحاب نے پڑاؤ ڈالا، ایک بکری ذبح کی ہے کہ اس کو پکائیں گے، تو ہر کوئی اپنے اپنے کام کرنے لگا، ذبح کرنے والا، کوئی اس کی کھال اتارنے والا، کوئی گوشت کے ٹکڑے کرنے والا، کوئی برتن صاف کر رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول اٹھے اور خود لکڑیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اصحاب گئے، منت کیا، یا رسول اللہ آپ بیٹھ جائیں، ہم ہیں، ہم یہ سارے کام کر لیں گے۔ اس وقت اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تم اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ اور میں مخدوم بن کر بیٹھ جاؤں۔ ڈھونڈتے رہے ہیں لکڑیاں، وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، سید المرسلین اس کام میں مصروف ہو گئے۔ یہ زندگی ہے اللہ کے رسول کی، خدمت خلق میں گزاری ہے، اچھے اخلاق، ایسا اخلاق کافر مسلمان ہو ہی اللہ کے رسول کے اخلاق کی وجہ سے رہے ہیں۔ فقراء مساکین کے طرح زندگی۔ ایک دفعہ مسجد قباء میں ہیں، رب العالمین آپ کو مدینہ لے جائے، مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا بڑا ثواب ذکر ہے۔ روزہ افطار کرنے کا وقت آیا تو پوچھا کوئی پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، تو ایک صحابی رسول لسی لے آئے، جیسے ہمارے ہاں لسی ہوتی ہے، اس لسی میں وہ شہد بھی ملا کر لے آئے، سید المرسلین کی خدمت میں لے آئے۔ جیسے اللہ کے رسول نے وہ برتن منہ کے ساتھ لگایا تو فوراً واپس کر دیا کہ اس میں 2 چیزیں ہیں، لسی بھی ہے اور شہد بھی ہے، اور ایک میں محمد مصطفیٰ آپ لوگوں پر 2 مشروب حرام نہیں کرتا، آپ پئیں،
لیکن میرا دل نہیں کرتا کہ میں دو مشروب پیوں. اور وجہ یہی تھی کہ ارد گرد کے غرباء و مساکین وہ ایک مشروب کے لیے ترس رہے ہوں اور مصطفیٰ 2 مشروب پی رہا ہو. میں ایسے نہیں کر سکتا. اور اسی مصطفیٰ سے تعلیم لینے والے ہیں علی ابن ابی طالب. امیر کائنات جب رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو قرآن کہتا ہوا نظر آتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور جب مولا علی کے پاس 4 دینار آئے اور مولا نے 1 دینار دن کو صدقہ کیا، 1 رات کو کیا ہے، 1 چھپ چھپا کے صدقہ کیا، ایک علی اعلان صدقہ کیا. رب العالمین کو علی کا یہ عمل کو اتنا پسند آیا کہ قرآن کہتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار. وہ لوگ جو رات کو خرچ کرتے ہیں، دن کو خرچ کرتے ہیں، سرا و علانیتاً، چھپ چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں اور علی اعلان بھی خرچ کرتے ہیں. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ ہے علی ابن ابی طالب. سورۃ دہر کی آیات انہی کی شان میں نازل ہو رہی ہیں. ایک دفعہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب جا رہے ہیں اور راستے میں ایک خاتون پانی کی مشک اٹھائے ہوئے ہے اور بڑی تھکی ہاری ہوئی، بڑی مشکل سے چل رہی ہے. مولا کائنات نے وہ مشک اس سے لے لی کہ میں تمہارے گھر تک پہنچا کے آتا ہوں. مشک اٹھا کے آ رہے ہیں، اس کا گھر آیا ہے. مولا نے وہ مشک اس کے حوالے کیا اور پوچھا ہے کہ گھر کے کیا حالات ہیں، گزر بسر کیسی ہو رہی ہے. اس وقت وہ خاتون کہتی ہے کہ گھر کا جو مالک تھا میرا شوہر وہ جہاد میں شہید ہو گیا ہے اور میرے پاس یتیم ہیں اور میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں. بس اسی سے گزر بسر چل رہی ہے. مولا کو جیسے پتا چلا کہ یہ حالات ہیں اس گھر کے، شام کا وقت تھا یا رات ہونے والی تھی، مولا واپس آئے ہیں. شاید اس وقت مولا کے گھر میں کچھ نہیں تھا. صبح کو ایک ٹوکری میں سامان جمع کرنا شروع کیا ہے. گوشت لے گئے ہیں، کھجوریں لے گئے ہیں، آٹا لے گئے ہیں. اس کا دروازہ کھٹکا. وہ پوچھتی ہے کون ہے؟ تو کہا میں وہی ہوں جو کل تیرے گھر پانی کی مشک لے آیا تھا. یہ لے آٹا، اس کو پکا. اور خود مولا وہ یتیم جو تھے ان کو خوش کرنے لگ گئے، ان کو بہلانے لگ گئے اور ان کو وہ گوشت جو گھر سے پکا ہوا لے آئے تھے وہ گوشت بھی کھلاتے، کھجور بھی کھلاتے اور ایک بات بھی ان سے کرتے، اور تم یتیم ہو گئے ہو، مجھے علی کو معاف کر دینا. مجھے تمہارے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ تمہارے کیا حالات ہیں. ان کو کھلاتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ علی کو معاف کر دینا، علی کو معاف کر دینا، میں تمہاری خدمت نہیں کر سکا ہوں. خاتون جو آٹا گوندھ رہی تھی اس نے کہا، وہ نہیں پہچانتی تھی کہ یہ کون ہے. اس نے کہا کہ وہ تندور جو ہے اس میں آگ روشن کر دو. مولا آگ بھی روشن کر رہے تھے اور تندور کی آگ جب نکلتی تھی نا اور اس وقت حرارت آتی تھی جسم پہ، تو اس وقت علی اپنے آپ کو یاد دلا رہے تھے کہ اے علی، یعنی اس طرح یاد دلا رہے ہوں گے کہ اے علی، اس آگ کے ذریعے سے آخرت کی آگ کو یاد کر. وہ روٹیاں پکانے لگ گئی. ادھر سے ایک اور خاتون آئی اور اس نے دیکھا کہ یہ خاتون کس بندے سے کام کروا رہی ہے. اس کو کہا تو نہیں پہچانتی کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا میں نہیں پہچانتی. کہا یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. یہ تھا طریقہ کار. طواف کر رہے ہیں مولا اور ایک بندہ دعا مانگ رہا ہے، اتنی خوبصورت دعا کہ امیر المومنین اس کی دعا کو بڑے انہماک کے ساتھ اور بڑے شوق کے ساتھ سننے لگ گئے.
اور جب اس نے دعا مکمل کی تو آخر میں اس نے رب العالمین سے 4000 دینار یا درہم کا سوال کیا. تو مولا نے کہا اے بندہ خدا تو اتنی خوبصورت دعا مانگ رہا اور آخر میں دنیا کا مال مانگ رہا ہے. تو اس نے اپنی حاجت بیان کی. مولا نے کہا پھر ایسے ہے مکہ میں فارغ ہو کر تو مدینہ چلے آنا, میں تیری حاجت روائی کروں گا. مولا مدینہ آ گیا. وہ بندہ پھر مدینہ آیا, دروازہ کھڑکایا, کوئی باہر آیا تو کہا کہ علی ابن ابی طالب کو کہہ دو کہ تمہارا مکہ والا ساتھی آیا ہوا ہے. مولا باہر آئے, اپنے ساتھ لیا اس بندے کو. مولا کا ایک باغ تھا, مولا نے جا کر وہ باغ بیچا. 12,000 کا وہ باغ بکا. اس بندے کو 4,000 دیے اور باقی 8,000 گھر لے کر آ رہے تھے کہ مدینہ کے غریبوں کو پتہ چل گیا, مدینہ کے یتیموں کو پتہ چل گیا, مدینہ کے فقراء کو پتہ چل گیا کہ علی نے باغ بیچا ہے. سارے جمع ہونے لگ گئے اور آپ کا پاک امام علی ابن ابی طالب اپنا ہاتھ بھر بھر کے ان کی جھولیوں میں ڈالتا گیا. جب علی گھر پہنچے ہیں تو اس 12,000 میں سے ایک بھی باقی نہیں تھا. 12,000 سارا اللہ کے راستے میں دے کے آئے. مولا امیر المومنین کا ایک یہ بھی طریقہ کار تھا, اپنے ساتھ شہد کسی برتن میں اٹھا کر لے جاتے یا یتیموں کو ہی اپنے پاس لے آتے اور شہد سے بھری انگلی ان کے منہ میں ڈالتے تھے. مولا یہ کوئی اتنا بار بار یتیموں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کرتے کہ بعض مولا کے اصحاب کہنے لگ گئے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے کہ علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں سے ہمیں یہ نصیب ہوتی, یہ سعادت نصیب ہوتی.